بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے ابراہیم علیہ السلام کنٹینیو ہے اینڈ یہ دس ول بی دا لاسٹ چیپٹر، لاسٹ ویڈیو آف ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ آخری ویڈیو ہوگا۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور امتحان لیا، امتحان لینے کا اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا۔ تو وہ یہ کہ ان کو پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے ایکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راہ میں قربان کر دو۔ اللہ، یہ تو بہت سخت مطلب اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر جو ہے نا اس طرح سے کیا۔ یہ ہے سورہ 37 سورہ صفات آیت نمبر 100 سے لے کے 106 تک، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ اے رب، مجھے نیکوں میں سے ایک لڑکا دے۔ پھر ہم نے ان کو ایک بڑے ہونہار لڑکے کی خوشخبری دی۔ پھر جب لڑکا اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو قربان کر رہا ہوں، پھر تو دیکھ تیرا کیا خیال ہے۔ بیٹے نے کہا، اے میرے باپ، جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر گزریں، اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ پھر جب دونوں باپ اور بیٹے نے اللہ کا حکم مانا اور اس نے بیٹے کو ماتھے میں بل گرایا تو تاکہ قربان کرے، تو ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، دیکھو نیک لوگوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک یہ تمہارے لیے کھلا امتحان تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ہو گئے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، تو جس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، کیونکہ نبی اور رسول کبھی جھوٹا خواب نہیں دیکھتے، اس لیے یہ بات ان کے طرف اشارہ تھا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ تو اس قربانی کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے امتحان میں ڈالا گیا کہ سوچ کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اوبویسلی۔ تو ان سے کہا گیا کہ اپنے ایکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے، ظاہر بات ہے نبی تھے، رسول تھے، فوراً تیار ہو گئے، اور ان کے بیٹے نے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ جب اللہ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہیں تو بیٹے کے بدلے زمین پر ایک بھیڑ قربان کیا ہوا ملا، اور اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ تو مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں بقرعید میں قربانی کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور واضح کرنا ضروری ہے کہ تورات میں یہ بیٹے کی قربانی کا ذکر جو ہوا ہے وہ اسحاق علیہ السلام کے نام پہ ہوا ہے، تو اس لیے رد و بدل ہو گیا ہے سوری۔ جو اس طرح ہے کہ ان باتوں کے بعد یہ ہوا کہ اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا اور اس نے کہا، ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب کہا، تو اپنے بیٹے اسحاق کو، یہ تورات میں لکھا ہوا ہے، اسحاق کو تیرا ایکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے، لے کر موریہ، یہ جو دیش ہے موریہ، مکہ کا پہاڑ جو ہے اس کو وہاں لے جا، اور اس پہاڑ پر جو تجھے بتاؤں گا پھر قربانی کے طور پہ چڑھا۔ یہ تورات میں لکھا ہے۔ تو اس میں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تورات لکھنے والے نے یہاں اسحاق اپنی طرف سے بڑھایا ہے، ظاہر بات ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد یہ معاملہ واضح ہو گیا کہ تورات میں رد و بدل ہوا ہے، کیونکہ ایکلوتے لڑکے جن کو ابراہیم علیہ السلام نے پیار کیا وہ تو اسماعیل تھے، اور اسحاق 14 سال بعد پیدا ہوئے، تو ایکلوتے کیسے ہوئے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا واقعہ اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے کا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 2 بار مکہ آئے، بلکہ کچھ کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ ہر ماہ اپنی بیوی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو دیکھنے براق پر بیٹھ کر مکہ آیا کرتے تھے، جیسا کہ فاقی اور ایک مشہور تاریخ داں جس کا انتقال 280 ہجری میں ہوا ہے،
کتاب التاریخ مکہ میں ذکر کیا ہے، ہاں، جس کی اسناد حسن ہے، دیکھیے فتح الباری میں ہے، چیک کر سکتے ہیں آپ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے ان کو حبرون نام کی جگہ پر مقفلہ کے غار میں، جس کو انہوں نے ہتی کے خریدا تھا، دفن کر دیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے قطورہ نام کی عورت سے شادی کی، جس سے آپ کے 6 لڑکے ہوئے۔ دیکھیے یہ اس میں بھی تورات میں بھی لکھا ہوا ہے۔ 175 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور بیت المقدس میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ تورات میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام 175 سال کے ہوئے اور ان کا انتقال ہوا تو ان کے لڑکے اسحاق اور اسماعیل نے ان سے مقفلہ کے غار میں جو ہیبرون میں ہے دفن کر دیا۔ یہ تورات میں لکھا ہوا ہے، اور ہیبرون فلسطین میں ہی ایک شہر ہے، ہیبرون ہم لوگ جانتے ہیں، جہاں آج بھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی قبر بتائی جاتی ہے، مگر علماء کا خیال ہے کہ اس وقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مدینہ میں ہے، اور کسی بھی نبی کا قبر کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ فلاں نبی کا قبر ہے، کیونکہ کتابوں میں چینجز ہو گیا تو پھر قبر کو بھی ان لوگوں نے اپنے کریڈٹ کے لیے وہاں پر سارا کچھ اسرائیل اور فلسطین کے لیے آپ کی طرف منسوخ کرتے ہیں، اور حضرت اسحاق کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کو ہم بھی نبی مانتے ہیں، لیکن یہ منسوخ اس طرف کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے خاندان اپنا کریڈٹ لے سکیں تورات اور انجیل میں۔ تو کسی نبی کا قبر یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے حضرت ابراہیم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا قبر یقینی ہے، ہسٹری میں یہ ہے، صحابہ اس کے بعد کنٹینیو رہا، علماء کا جو علماء حق بھی آتے رہے، سب بتاتے رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قبر جو ہے کے بارے میں ایک رائے نہیں ہے، مگر صحیح یہی ہے کہ یہ ان کی قبر ہے۔ فتاوی شیخ الاسلام، یہ بہت سارا چیزیں منسوخ کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، سچ جھوٹ بھی، تو ہم لوگ اوتھینٹک سورسز اور قرآن اور صحیح حدیث میں اس میں مانیں گے، باقی ہر چیزوں میں اختلاف کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ٹاپک جو ہے ختم ہوا، انشاءاللہ پھر ہم لوگ جلدی نیا ویڈیو لے کے آئیں گے اور ڈسکس کریں گے حضرت لوط علیہ السلام۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجئے، اور انشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔